امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ امام حسن بصری کی ایک شاگردہ تھی جو شادی شدہ تھی۔ وہ امام حسن بصری کے مجلس میں آتی، امام حسن بصری کا درس سنتی۔ نہایت ہی متقی پارسا خاتون تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس عورت نے یہ سوچا کہ میں شادی کر لیتی ہوں، لیکن پھر دل کے اندر کہنے لگی اگر میں نے شادی کر لی تو جو میرا بیٹا ہے پہلے شوہر سے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرا شوہر اس بیٹے کو قبول ہی نہ کرے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے۔ یہ جب دل کے اندر خیال آیا اس کے، تو کہنے لگی چلو میں اپنے بیٹے کی خاطر شادی ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو اس کو پوری زندگی غازی کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس عورت نے جب یہ سوچا تو اپنے نفس کو اپنے بیٹے پر قربان کر دیا۔ وہ کہنے لگی یا اللہ اب میں اپنے بیٹے کی تربیت ہی کروں گی، اب یہ جب بڑا ہو کر اچھا انسان بن جائے گا تو یہی میرا سہارا بنے گا۔ اب ماں اپنے بیٹے کی تربیت میں لگ گئی۔ وقت گزرتا رہا، جب وہ بیٹا جوان ہوا تو گھر سے باہر نکلنے لگا، اور جب گھر سے باہر نکلنے لگا تو وہ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا، حتیٰ کہ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے اس پر بھی بروں کا اثر ہوا اور وہ بھی شراب پینے لگ گیا، بدکاریاں کرنے لگ گیا۔ والدہ کو جب پتہ لگا کہ میرا بیٹا بدکاریوں میں اور شراب میں لگ گیا ہے تو ماں نے سمجھایا، لیکن ماں کا اثر کچھ بھی نہ ہوا اس پر۔ تو ماں نے کیا کیا، ہاتھ پکڑ کر امام حسن بصری کے مجلس میں لے گئی، کہا کہ حضور اب آپ اس کو سمجھائیں، شاید کہ یہ آپ کی بات مانے، میری بات تو نہیں مانتا، اب یہ شراب بھی پینے لگ گیا ہے اور بدکاریاں بھی کرنے لگ گیا ہے۔ تو امام حسن بصری نے بھی اس کو بہت سمجھایا، لیکن نوجوان امام حسن بصری کی باتوں کو خاموشی سے سنتا تو رہا، لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ باہر نکلا، دوبارہ اپنی گناہوں کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کب مانتی ہے اپنی ممتا کی وجہ سے۔ کچھ دنوں کے بعد ماں نے دوبارہ اس کو بٹھایا اور اس کو سمجھایا، بیٹے یہ گناہ کے راستے کو چھوڑ دے، یہ گناہ کا راستہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور لوگوں کی نظروں میں بھی تم گر جاؤ گے، اللہ کی نظروں میں بھی تم گر جاؤ گے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ بیٹا نہ مانا۔ تو کچھ دنوں کے بعد والدہ دوبارہ اس کو امام حسن بصری کے مجلس میں لے گئی۔ امام حسن بصری نے اس نوجوان کو گھنٹوں سمجھایا، لیکن جب دل ہی قبول کرنے کو تیار نہ ہو تو پھر کتنے بھی بڑے ولی کی نصیحت ہو انسان قبول نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے اس نوجوان کے ساتھ بھی ہوا، اس نے امام حسن بصری کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ وہی گناہ کے راستے پر یہ لگا رہا، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کو گناہوں کی وجہ سے ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹروں نے، اطباء نے اس کو لا علاج قرار دے دیا۔ اب وہ گھر کے اندر بیمار پڑ گیا۔ اب ماں اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کو اٹھاتی اور بٹھاتی۔ تو ایک دن ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے اب دیکھ تو نے اپنے گناہ کرنے کی وجہ سے کیا حالت کر لی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کے اندر ہی تو اللہ سے ملاقات کرے۔ اب میں چاہتی ہوں اے میرے بیٹے اب بھی وقت ہے، تو توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تجھ پر کچھ رحم فرما دے۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ اماں جان میں تو اتنا کمزور ہوں کہ اب میں چل نہیں سکتا، اب آپ ایسا کریں حضرت حسن بصری کو لے کر آ جائیں، میں ان کے سامنے توبہ کرتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ والدہ نے جب یہ سنا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ والدہ اپنی ممتا کو دل میں لیے ہوئے دوڑی دوڑی امام حسن بصری کے پاس گئے۔ امام حسن بصری کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام حسن بصری نے کہا کون ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی حضور میں آپ کی شاگردہ کہ جو جوان کو اپنے بیٹے کو آپ کے پاس لے کر آتی تاکہ آپ اسے کچھ نصیحت کریں۔ تو اے میرے استاد، اس میرے بیٹے کا آخری وقت ہے،
اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آئیے آپ میرے بیٹے کو توبہ کرا دیں۔ تو امام حسن بصری کہنے لگے مائی 2 مرتبہ تم لے کر آئیں، جب میں نے اس کو نصیحت کی اس نے میری نصیحتوں پر کوئی عمل نہیں کیا، اب بھی وہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بیوقوف بنا رہا ہے، اور آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ مجھے بھی پریشان کرنا چاہتا ہے، تو مائی میرے تو سونے کا وقت ہے، ابھی میں نہیں آتا۔ تو وہ ماں کہنے لگی اے حسن بصری، اچھا اگر آپ توبہ کرانے نہیں آتے تو چلو یہ تو کر سکتے ہو کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو جنازہ تو پڑھاؤ گے۔ تو امام حسن بصری کہنے لگے اس نے کبھی زندگی نماز پڑھی نہیں، میں نے کبھی اس کے منہ سے اللہ اللہ سنا نہیں، اتنا گناہگار تمہارا بیٹا ہے، میں تو تمہارے بیٹے کی جنازہ نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ جب یہ کہا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر گئی۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ ماں رو رہی ہے تو بیٹے نے پوچھا اے اماں کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ گناہ کے راستے کو چھوڑ دے، زمانے کے اندر بھی عزت خراب ہو جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھو میں نے امام حسن بصری سے کہا کہ تمہیں آ کر توبہ کرائے اور تمہاری توبہ کو سنے، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہوئے، اور جب میں نے ان سے جنازے کا کہا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا تو بہت ہی گناہگار ہے، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ نوجوان کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ گئے، روتے ہوئے نوجوان اپنی ماں سے کہنے لگا اے میری ماں، میری کچھ نصیحتیں ہیں، جب میں مر جاؤں تو میری ان نصیحتوں پر عمل کرنا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، روتے ہوئے پوچھا ہے میرے بیٹے بتا تیری کیا نصیحتیں ہیں؟ تو نوجوان کہنے لگا اے اماں، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں دوپٹہ باندھ کر جس طریقے سے مردے کتے کو گھمایا جاتا ہے گھر کے صحن میں یوں گھمانا، اور یہ بلند آواز سے کہتی جانا اے لوگوں دیکھو جو اللہ کا اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے مجھے مردہ کتے کی طرح گھمانا، اور پھر اے میری والدہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، اس لیے کہ میں اتنا گناہگار ہوں، شاید زندگی کے اندر تو میں لوگوں کو پریشان کرتا رہا، مرنے کے بعد قبر والوں کو پریشان نہ کروں، کیونکہ میں ہوں بہت گناہگار، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہیں کرنا بلکہ گھر کے صحن کے اندر ہی دفن کرنا۔ اس نوجوان نے یہ نصیحت کی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں بیٹھی ہوئی اپنی بیٹے کے قریب رو رہی تھی کہ اتنی دیر میں گھر کا دروازہ بجا۔ ماں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی حسن بصری۔ تو والدہ تڑپ اٹھی کہ امام حسن بصری آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو امام حسن بصری فرمانے لگے کیا بتاؤں، جب میں سویا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ رب ذوالجلال مجھ سے فرما رہا ہے اے حسن بصری تم ولی ہو کر دوسرے ولی کا جنازہ نہیں پڑھاتے، جاؤ میرے ولی کا جنازہ پڑھاؤ۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو اب میں تمہاری جنازہ نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہارے بیٹے کو میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا اور خود ہی جنازہ پڑھاؤں گا اور اس کو غسل بھی میں خود ہی دوں گا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت کہ وہ نوجوان تو مایوس تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ رب ذوالجلال نے اس نوجوان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جب کبھی گناہ ہو جائیں، جتنے بڑے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ رب ذوالجلال کو رحیم اور کریم ہی پائیں گے۔